اور یہ وہ 4 چیزیں ہیں، میں تصدیق کر سکتا ہوں اس بات کی کہ ہر مدرسہ اس برے صغیر کے اندر ان 4 چیزوں کو پڑھاتا ہے۔ میں اسی پر آ رہا ہوں کہ آپ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں پڑھاتا تو وہ جھوٹا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس پر بعد میں آئیں کہ ان جو 4 پوائنٹس ہیں آپ نے کہاں سے لیے ہیں، کیا ان کا مقصد ہے۔ پہلے آپ اس کو ثابت کریں کہ یہ ہر مدرسے میں پڑھائی جاتا ہے اس انداز میں، جس انداز میں آپ نے کہا ہے۔ بالکل ثابت کر دوں گا جی، اس کا جو ہے ہمارا شو مکمل جب ہو جائے گا تو اس کا ثبوت میں دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، دیٹس فائن۔ اب آئیے ویڈیو کی شکل، ایک ویڈیو کی شکل میں دے دوں گا، لیکن یہ 4 چیزیں ہیں۔ آپ اپنے اس دعوے کے حساب سے کہ برے صغیر ہر مدرسے میں ایک کاؤنٹر نیریٹو، بالکل مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہر مدرسے میں، اب آئیے میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ اب آئیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا میں تھوڑا حل بھی بتا دوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 4 چیزیں جب تک آپ پڑھائیں گے مدرسوں کے اندر، تب تک شاید ہم ایک ملک کبھی نہیں بن پائیں گے۔ یہ بات تو ہم بعد میں کریں گے روین بھائی، یہ بات ہم بعد میں کریں گے کہ جب کاؤنٹر نیریٹو، مسلمانوں کو اس کا کاؤنٹر نیریٹو تیار کرنے کی ضرورت ہے، جو مجھے لگتا ہے آج ہمارے ملک میں مسلمان کر نہیں رہے ہیں۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس وقت ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ انڈیا اور پاکستان، بنگلہ دیش کے ہر مدرسے میں یہ 4 پوائنٹس پڑھائے جاتے ہیں، تب ہم یہ بات کریں گے کہ ہم اس کا کاؤنٹر نیریٹو آنا چاہیے یا نہیں، یہ نیشن کو ختم کرنے والی چیز ہے یا نہیں۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ پوائنٹس ہیں بھی کہ نہیں، ان کی کیا حیثیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہم نے مدرسہ سیکھا، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ جو آج کا جو شو شروع ہوا تھا اس میں آپ نے جو سب سے پہلا سوال کیا تھا وہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے مجھے انڈر کر دیا تھا کہ جو بات کہی جائے گی وہ سچ کہی جائے گی، جو بات کہی جائے گی وہ حق کہی جائے گی۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے میں انڈر اوتھ ہوں اس وقت، اور وہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ اگر میں انڈر اوتھ آپ کو لیتا تو بھی آپ نے کہنی تھی، کیونکہ آپ مسلمان ہیں جناب۔ تو نہیں، اب تو جیسے آپ نے جو ہے عدالت جو میری لگائی ہے اس میں کم سے کم یہ ہے کہ اس عدالت کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے کہ ایک آدمی اگر اپوسٹیٹ ہو جاتا ہے یا وہ شرک اور کفر کی جو سزا ہے وہ آپ نے کہا کہ اس کی سزا قتل ہے، اور مسلمانوں کو یہ حق ہے کہ وہ اس سزا کو نافذ کریں۔ یہ چیز جو ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ جو اپوسٹسی ہے وہ الگ ہے اور شرک اور کفر الگ ہے۔ کفر اور شرک کی یہ سزا کوئی بھی سزا نہیں جاتا ہے، کوئی بھی سزا نہیں ہے۔ کفر اور شرک کی کوئی بھی سزا نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے جو غیر مسلم تھے وہ مدینے کی ریاست میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، وہاں رہتے تھے، اور ان کے اوپر محض اس لیے کوئی سزا نہیں دی گئی کہ آپ ہمارے دین کو نہیں مانتے۔ تو جب ہماری سیرت کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ بات ملتی ہے تو ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ نہیں کافر کی یہ سزا ہے؟ تو پہلی بات تو میں یہ کلیئر کر دوں۔ رہی بات اپوسٹیسی کی، کہ اپوسٹیسی اگر کوئی آدمی ایک مسلم اسٹیٹ، ایک اسلامک اسٹیٹ میں ہے، نہ کہ مسلم اسٹیٹ، ایک اسلامی اسٹیٹ میں ہے، اور اسلامی اسٹیٹ نے یہ لا پاس کیا ہوا ہے کہ آپ یعنی دین کو ایک مرتبہ قبول کر کے، اسلام کو ایک مرتبہ قبول کر کے اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے، تو اب یہ لا آف دا لینڈ بن گیا۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی آدمی اس لا کو وائلیٹ کرے گا تو وہ اسٹیٹ کا حق ہے، یہ انڈیویجولز کا رائٹ نہیں ہے۔ آپ اسی وجہ سے یہ لا اس وقت پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں نافذ نہیں ہے۔ اور ایسا کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے غیر مسلم نہیں بنتے؟ بہت سے مسلمان سوال یہ ہے کہ یہ قانون ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ مدرسے میں یہ پڑھایا جاتا ہے، سوال سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی مدرسے میں نے سیکھا ہے کہ یہ سزا اسٹیٹ کا حق ہے، یہ مسلمانوں کا انڈیویجول رائٹ نہیں ہے۔ اور لیکن انہوں نے لے لیا ہے، اور انہوں نے لے لیا ہے، جنہوں نے لیا ہے وہ غلط لیا ہے، جنہوں نے لیا ہے وہ غلط لیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس قانون کے اوپر ابھی کچھ سال پہلے آئسس نے عمل کرنا شروع کیا تھا۔ میری ویڈیو آئسس کے خلاف ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، جو 4 سال پہلے میں نے الہ آباد میں ایک اسپیچ دی تھی، اور ہم جیسے بہت سے لوگوں نے آئسس کے اس نظریے کو ریفیوٹ کیا ہے کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے مدرسوں سے سیکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کہیں اور سے، ہم یونیورسٹی میں چلے گئے وہاں سے ہم نے یہ بات سیکھی ہے۔ تو انڈیویجولز کا یہ رائٹ نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر آپ کا 1 یہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 کہ غیر مسلم محکوم ہونے کے لیے آئے ہیں اور حکومت کرنے کا حق صرف مسلمانوں کا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے ہیں، تو آپ پہلے ہی سال مکہ چھوڑ کر چلے جاتے اور یہ کہتے کہ بھئی مجھے تو اپنی حکومت بنانی ہے۔ جب 13 سال کی محنت کرنے کے بعد آپ نے گیو اپ کر دیا کہ اب یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اساسینیشن کی پلاٹنگ کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی، اور اس کے بعد آپ نے اپنا اسٹیٹ قائم کیا۔ تو اور وہ اسٹیٹ بھی کنسنسس سے قائم ہوا، ایسا نہیں کہ جا کر زبردستی قائم ہو گیا تھا، وہاں کے مائنورٹی اور میجورٹی دونوں نے آپ کو جو ہے اپروول دیا کہ آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں۔
تو اگر تو اس لیے جب سیرت کے اندر ایک جو زندگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو پہلا باب ہے, جو پہلا چیپٹر ہے, وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہے تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ مسلمان صرف حاکم حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں اور غیر مسلم حاکم ہونے کے لیے. میں ایک قرآن کی نظر میں شاید آپ بالکل صحیح ہیں, لیکن یہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. سوال یہ ہے, یہ اگر مدارس میں یہ پڑھایا جاتا ہوتا تو میں وہ بات کر رہا ہوتا جو میں نے پڑھی ہے, اور اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں, میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں وہ ہے جو میں نے پڑھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی معلومات کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نقص ہے, یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ غلط انفارمیشن. ڈائریکٹلی نہیں پڑھاتا تو انڈائریکٹلی پڑھا دیتا ہے. اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ اس کو ثابت کر دیں, اور مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کو ثابت کیسے کریں گے. فی الحال تو میں اپنی بات یہ واضح کر رہا ہوں کہ مدرسوں میں اس طرح کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی. ہاں, میں سارے مدرسوں کی ذمہ داری نہیں لیتا. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کا ہر مدرسہ دودھ کا دھلا ہے. بہت سی جگہوں پر مدرسے کی پالیسی کچھ ہوتی ہے اور استاد جو ہے کلاس کے اندر کچھ اور پڑھا رہا ہوتا ہے, اور یہ ہر جگہ کے ایجوکیشن سسٹم میں آپ کیمسٹری کے ٹیچر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہی پڑھانا ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو لیکن جو اکثر مدرسے ہیں اور خصوصاً انڈیا میں ہیں, ان لوگوں کو اس بات کا اچھی طریقے سے ریئلائزیشن ہے کہ ہم ایک نیشن اسٹیٹ میں رہتے ہیں, ہم ایک جمہوری ملک میں ہیں, ہمارے جمہوری رائٹس ہیں اور ہماری اپنی رسپانسبلٹیز ہیں, اور ہم رسپانسبلٹی سے ہٹ کر نہیں جا سکتے. آپ کا یہ پوائنٹ نمبر 2 تھا, اور پوائنٹ نمبر شاید 3 تھا. یہ پوائنٹ نمبر جو 4 ہے وہ یہ ہے کہ نیشن اسٹیٹ خدا کی نظر میں کفر ہے. اب اگر آپ نے یہ مان لیا کہ نیشن اسٹیٹ کا وجود 70 سال سے ہوا ہے, جب یا اس سے کچھ پہلے سے جب لیگ آف نیشنز بنا اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز, اس سے پہلے تو نیشن اسٹیٹ تھا ہی نہیں, تو کفر تو وہ چیز ہوگی نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے یا اس زمانے سے ہے جو قرآن کریم جس وقت نازل ہو رہا تھا, تو اسی کو تو کہا جائے گا کہ ہاں یہ کام مت کرنا. تو جو چیز آج سے 1400 سال کے بعد ہو رہی ہے اور اس کا اسلام سے اور شریعت سے کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, تو آپ اس کو کفر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو میں نے تو کم سے کم یہ میں آپ کو بتا دوں, میں نے کم سے کم مدرسے میں یہ پڑھا ہے, اور ہمارے یہاں جو فتاوی کے جو کلیکشنز ہیں اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ نیشن آف اسٹیٹ میں رہتے ہیں, ایک ایسے سیکولر نیشن اسٹیٹ میں کہ جہاں پر ڈیموکریسی ہے اور جہاں پر ووٹنگ رائٹس ہیں, تو مسلمانوں کے لیے ووٹ ڈالنا ضروری ہے. یہ فتویٰ ہے موجود. تو ہم یہ کیسے کہتے ہیں؟ میں یہ دیکھیں میں اس پر بھی میں بیان دے سکتا ہوں, آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ جو سیکولرزم ہے, یہ جو ڈیموکریسی ہے, جمہوریت, یہ جو نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے, یہ خدا کی نظر میں حرام ہے, یہ ان کی نظر میں کفر ہے یہ. تو خیر, اور اس کی اور یہ میں نے جو بات بتائی ہے میں اس کی پوری دلیل پیش کروں گا. ہمارا میں بتا دوں کہ آپ, مجھے معلوم تھا کہ آپ ڈاکٹر اسرار کو کوٹ کریں گے. ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے وہ کسی مدرسے کے پروڈکٹ نہیں ہے, بلکہ وہ ایک میڈیکل کالج کا پروڈکٹ ہیں. انہوں نے اپنے ہاں میرے نزدیک وہ قابل احترام ہے, میں ان کو بہت ہی زیادہ نالجبل مانتا ہوں, اور بہت سی چیزوں کے اندر, بلکہ 99% چیزوں کے اندر ان سے اتفاق کرتا ہوں. کچھ چیزوں کے اندر کچھ چیزوں کے اندر ان سے اختلاف بھی ہے. انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ کفر ہے, یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جن میں سارے مدرسے والے انکلوڈنگ انڈین مدارس اینڈ پاکستانی مدارس ان سے اختلاف کرتے ہیں. جی خیر, بالکل میں اس کا اب جو چیز جو آپ نے کہا کہ اس وقت تک نیشن اسٹیٹ نہیں تھا 1400 سال پہلے, تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کفر ہے؟ تو اس کا دیکھنے کا ایک نظریہ یہ بھی ہوتا ہے. معاف کریں, آپ کی آواز میں تھوڑا میوٹ کرتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے, مجھے میری آواز دوبارہ سنائی دے رہی ہے تاکہ میں اپنی بات پوری کر سکوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز 1400 سال پہلے آپ نے ابھی فرمایا کہ 1400 سال پہلے نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کفر ہے؟ اس کا ایک دیکھنے کا نظریہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1400 سال تک جو ہے نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں, اب یہ آ گیا ہے تو یہ اس لیے کفر ہے کیونکہ کیا کہتے ہیں, شریعت کے قانون کے مطابق یہ جو ہے اس کا وجود نہیں ہے. جب وجود نہیں ہے, کوئی نئی چیز لے کر آ رہے ہیں آپ, اس کا مطلب آپ اس کو جو ہے ریکنسائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کوئی نئی چیز کو لا کر, سو دیٹ مینس وہ اس اینگل سے کفر ہے. چیزوں کو دیکھنے کے 2 پہلو ہوتے ہیں جی. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو میں نے آپ کا جواب دیا, ہر نئی چیز کو کفر نہیں کہا جاتا. اور اس چیز میں نے آپ سے جیسے کہا کہ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش, ان تینوں کی جو میجورٹی آف دا مدارس ہیں, ان کے اسکالرز نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے رائٹنگ میں باقاعدہ پیپرز دونوں طرف سے چھپے ہوئے ہیں, ان سے اس بات پہ ڈس ایگری کیا ہے. تو جو چیز ویل ڈاکیومنٹڈ ہے اس کو ہم کیسے مان لیں کہ جی یہ پڑھائی جاتی ہے؟ یہ جو ہے یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ہی کہنا نہیں, یہ جاوید احمد گامڈی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے, جو کہ المورید فاؤنڈیشن کے ہیڈ ہیں. آپ جانتے ہیں وہ بھی مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں, اور بلکہ ان کی تو 99% میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, تو غامدی صاحب کی 99% باتوں سے میں اختلاف کرتا ہوں. یہ بھی بات سن لیجئے. اور مجھ جیسا ہر وہ مدرسے کا پروڈکٹ جو باقاعدہ ایک مدرسے سے نکلا ہوا ہے اور اس کو تھوڑی بہت شدھ بدھ ہے.
जावेद अहमद जो गामिदी साहब हैं, अगर वो ये फरमाते हैं कि ये 4 चीजें होती हैं, मेरे जैसा इंसान और बहुत सारे लाखों, मैं लाखों नहीं, मैं कहूंगा करोड़ों लोग जो हैं वो उनकी बात से मुत्तफिक होते हैं। हमें क्या चाहिए? मैं कोशिश करूंगा, शहजाद सलीम नाम है उनका, शायद उनके साथ में उन्हीं की फाउंडेशन के हैं लाहौर में। मैं कोशिश करूंगा कि हमारा अरविंद भाई हम इस पर एक डिबेट ऑर्गेनाइज करें। ठीक है अरविंद भाई, ऐसा है, मुनासिब किसी भी चीज को अच्छी तरीके से परखने का तरीका यह होता है कि आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लीजिए। आप सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन जब लेंगे तो यकीनन वहां कंफ्यूजन होगा। इस पर डिबेट की जा सकती है। मैं बिल्कुल की जा सकती है। मैं लास्ट पॉइंट ये कह दूं कि जब आप जावेद अहमद गामिदी साहब से, कि जो पहले से प्रिंसिपली बाय प्रिंसिपल वो मदरसों को अपोज करते हैं, जब आप उनसे मदरसों के बारे में सुनेंगे तो वही चीजें निकलेंगी जो आपने कही हैं। लेकिन जब आप एक मदरसा प्रोडक्ट से बात करेंगे, आप इस वक्त मुझसे बात कर रहे हैं और मैंने कहा कि मैं अंडर ओथ हूं और मैंने आपको इन 4 चीजों के बारे में बताया कि कम से कम मदरसे में यह पढ़ाया जाता है, और मैं आपको वही बता रहा हूं जो हमने मदरसों में सीखा है, पढ़ा है। तो वरना हम आईसिस के खिलाफ न बोलते और ओपनली उसके खिलाफ अपनी स्पीच न देते। आप अपने बारे में कह सकते हैं, क्या आप हिंदुस्तान के हर मदरसे के बारे में कह सकते हैं कि ये नहीं होता? मैं हिंदुस्तान के मेजॉरिटी ऑफ द मदारिस के बारे में कह सकता हूं, लेकिन हर एक की जिम्मेदारी तो कोई भी आदमी नहीं ले सकता और किसी अक्लमंद को लेनी भी नहीं चाहिए। हर जगह नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं।